2 घंटे सो रहे हैं। बस बेटा एक नहीं डालना है, चलो तुम हो गया। रेडी ओके, मतलब रेडी राइट हो गया। यार काट दोगे तो फिर दोबारा लिखना पड़ेगा ना यार उसको यार। अभी रुका हुआ है क्या? पूरा वो आ जाएंगे, बहुत सारे लिखना पड़ता है यार। वो रुक जाएगा ना, फ्री से हो जाएगा। प्ले रोको ना, प्ले कहाँ रोक रहा है? दोबारा मुंह से लिख हो रहा है। रुको रुको रुको।
دیدار اپنی جگہ، پھول اپنی جگہ، خار اپنی جگہ۔ لوگ قسمت سے جاتے ہیں شہر نبی، لوگ قسمت سے جاتے ہیں شہر نبی، لوگ قسمت سے جاتے ہیں شہر نبی، مال و دولت کے انبار اپنی جگہ، مال و دولت کے انبار اپنی جگہ، پھول اپنی جگہ، خار اپنی جگہ۔ میں نے شاہوں کے محلوں کو دیکھا مگر، میں نے شاہوں کے محلوں کو دیکھا مگر، میں نے شاہوں کے محلوں کو دیکھا مگر، میرے آقا کا دربار اپنی جگہ، میرے آقا کا دربار اپنی جگہ، پھول اپنی جگہ، خار اپنی جگہ۔ میں ہوں مصروف دیدار طیبہ اجل، میں ہوں مصروف دیدار طیبہ اجل، میں ہوں مصروف دیدار طیبہ اجل، بس ٹھہر جا خبردار اپنی جگہ، بس ٹھہر جا خبردار اپنی جگہ، پھول اپنی جگہ، خار اپنی جگہ۔ یوں تو دنیا میں بیمار سب ہے مگر، یوں تو دنیا میں بیمار سب ہے مگر، یوں تو دنیا میں بیمار سب ہے مگر، عشق آقا کا بیمار اپنی جگہ، عشق آقا کا بیمار اپنی جگہ، پھول اپنی جگہ، خار اپنی جگہ۔ السلام علیکم۔ ماشاء اللہ، تبارک اللہ۔ دارالعلوم علامہ عبدالحی حسنی رحمہ اللہ کے لیے یہ پل مسعود و مبارک پل ہے، جس میں ہم حضرت مولانا عالم شریعت، شیخ طریقت، گنجینہ معرفت اور خزینہ ربانیت حضرت والا رفاعی ندوی صاحب دامت برکاتہم کا دیدار کر رہے ہیں۔ آپ محدث کبیر حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ صاحب اوجز المسالک کے خلیفہ مجاز ہیں،
پھر مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا تاج خلافت آپ کے سر پہ رکھا گیا، اور آپ دارالعلوم ندوۃ العلماء کی شورا کے رکن رکین ہیں، اور مسلم پرسنل لا بورڈ کے تاسیسی رکن ہیں۔ اسی طرح مسلم کونسل کے بھی آپ تاسیسی رکن ہیں، اور بحیثیت معاون سیکریٹری کے آپ خدمات انجام دے رہے ہیں۔ حضرت کا تعلق بنگلور سے ہے، اور ہمارے اکابر کے نور نظر معتمد شخصیت کے حامل ہیں۔ حضرت مختلف میدانوں میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ملی میدان میں تعلیمی، تربیتی اور اداروں کا اشراف، اور قومی ملی تنظیموں کا اشراف، ان کی سرپرستی۔ اللہ تعالی حضرت کی عمر میں برکت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی حضرت کو صحت، طاقت، قوت، ہمت عطا فرمائے، تاکہ ہم سب پوری امت حضرت سے استفادہ کرتی رہے۔ حضرت کا دارالعلوم ندوۃ العلماء سے بہت گہرا ربط و تعلق ہے، اور حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نور نظر آپ رہے، اور حضرت کا آپ پر بڑا اعتماد تھا۔ تو یہ دارالعلوم علامہ عبدالحی حسنی رحمہ اللہ اسی دارالعلوم ندوۃ العلماء کی شاخ ہے، جو حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد مرحوم علامہ عبدالحی حسنی رحمۃ اللہ علیہ کے نام نامی اسم گرامی سے موسوم ہے، اور یہ مدھیہ پردیش کے اندر دارالعلوم ندوۃ العلماء کی جتنی شاخیں ہیں ان میں یہ شاخ سب سے ممتاز ہے، اور اکابر ندوہ کی توجہات کا خاص مرکز ہے، اور اکابر ندوہ کی دعائیں اس ادارے کے لیے خاص ہیں، اور سبھی کے لیے خاص ہیں، لیکن اکابر کی شفقت و مہربانی کے انہوں نے اس ادارے کو اپنی توجہ کا مرکز بنایا، جس کی قیادت ہمارے ناظم حضرت مولانا معاذ نعمانی خان ندوی صاحب کر رہے ہیں، جو مولانا عمران خان صاحب کے پوتے ہیں، اور ان کے چھوٹے بھائی حضرت مولانا نعمان ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تعلیم مشاہد کے محتمم رہے، اور جامع مسجد کے 50 سال امام رہے، ان کے آپ پوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی صلاحیتوں سے نوازا ہے، اور خدمت اور تواضع کی صفات عطا فرمائی ہیں۔ ان کی قیادت میں یہ ادارہ کامیابی کی منزلیں طے کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید کامیابی نصیب فرمائے۔ اور دارالعلوم عبدالحی نے ابھی ماضی قریب میں فقہ اکیڈمی کے جلسے کی میزبانی کی، اور اسی کے بعد ایک سیمینار ہوا مساجد ثلاثہ پہ، جس میں ہندوستان کے بڑے بڑے علماء اجلہ تشریف لائے تھے۔ حضرت مفتی خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مفتی جنید صاحب، اور دیگر علماء مہمانان گرامی اور صوبہ مدھیہ پردیش کے ممتاز علماء نے شرکت کی، اور بہت کامیاب پروگرام رہا۔ اور الحمدللہ جیسا کہ ماہرین تعلیم کہتے ہیں کہ دارالعلوم عبدالحی، علامہ دارالعلوم عبدالحی حسنی رحمہ اللہ کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس ادارے کو جو اسٹاف ملا ہے، علماء ملے ہیں، اساتذہ ملے ہیں، وہ بہت سینئر اور بااستعداد ہیں، جن کی محنتوں اور کاوشوں کے نتیجے میں تعلیمی و تربیتی مہمات کو انجام دیا جا رہا ہے۔ اب میں بغیر کسی تاخیر و تمہید کے اس مختصر تعارف کے بعد حضرت والا زیدہ مجدہ سے موت بسد احترام درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے کلمات ربانیت سے، اپنے کلمات معرفت سے ہمیں مستفید فرمائیں، جو اساتذہ کے لیے اور طلباء کے لیے تعلیمی میدان میں، تربیتی میدان میں مشعل راہ ثابت ہوں۔
جس عظیم المرتبت ولی کامل اپنے وقت کے علامہ، ان کے نام نامی اسم گرامی سے معنون اور منتسب، جس مدرسے میں دارالعلوم میں ہم سب یہاں بیٹھے ہیں، یہ مجلس بہت مبارک ہے، اس معنی میں بھی کہ اس میں علماء کرام تشریف فرما ہیں اور عزیز طلباء بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور مہمانان اعظام بھی اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، بہت ہی مبارک مجلس ہے۔ بار بار زندگی میں ایسے مواقع اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے کہ اس طرح کی مجالس میں ہماری شرکت ہو اور اس مجلس کی برکات سے ہم مستفید ہوں۔ اس وقت طلباء سے کچھ کہنے کا موقع نہیں ہے اور ضرورت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا میں صرف مدرسہ ہے، کسی کا بھی مدرسہ ہو، مسلک کی بات نہیں ہے، بریلویوں کا مدرسہ ہے اور سلفیوں کا مدرسہ ہے، بہرحال مدرسہ ہی وہ واحد جگہ ہے جہاں بچے، خاص طور سے حفظ کے بچے، فجر سے پہلے اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ دنیا میں کہیں اس کی مثال نہیں ہے۔ اور 5 وقتہ نمازوں کی پابندی تکبیر تحریمہ سے ہوتی ہے مدرسوں میں۔ تو یہ عزیز طلباء یوں ہی ولی ہیں، اب مزید کیا ولایت ان کو آپ بخشیے گا؟ جس رتبے پر وہ ہیں بس رہنے دیجئے، زیادہ بوجھ مت ڈالیے، ورنہ پھر وہ خطب بن جائیں گے، وہ گڑبڑ ہو جائے گی۔ ہم ان کو سنبھال نہیں پائیں۔ 3 وقت کی میزبانی میں ہمیں پریشانی ہے، تو مزید فروٹ وغیرہ ہم آئس کریم کا انتظام نہیں کر سکتے۔ اور اس کرونا نے ہمارا شہر بنگلور کا بتاتا ہوں، روئیے نہیں، 16 لاکھ لوگ جو ہے اپنے روزگار سے محروم ہو گئے۔ شہر کا حال بتا رہے، سوچئے ان کے گھر کا کیا حال ہوگا۔ ان کے گھر میں ان کے ماں باپ بھی ہوں گے، اگر شادی شدہ ہوں تو بیوی بچے ہوں گے، ان کا مذہب جو بھی ہے، ہمارے ملی کونسل میں نہ مذہب ہے نہ مسلک ہے، اور مسلم پرسا بورڈ میں مذہب کا مسئلہ نہیں ہے، جو ہے مسلک نہیں ہے۔ یہاں اگر کوئی قاسمی ہو دیگر ہوں تو ادب سے معذرت کرتے ہوئے، ندوے میں بھی کوئی مسلک نہیں ہے۔ اور اس کی مثال میں ہوں کہ سفید پوش بیٹھے ہوئے یہاں پر، یہ کچھ یہ اوپر تھوڑا سا ندوے میں ہم
الف سے لے کر یا تک فضیلت تک پڑھے ہیں. کبھی یہ مسلک کا ہم نے سنا ہی نہیں، بلکہ الٹا حضرت علی میاں صاحب کی کتابوں کو نہ صرف پڑھا بلکہ پی لیا. جب بھی حضرت سے مانوس ہوئے، مقرب ہوئے، معتمد ہوئے، تو تعجب تو اس وقت ہوا جب پرانے چراغ ہم نے پڑھا. احمد رضا خان صاحب جی، بہرحال جو بھی تھے جیسے بھی تھے، ان کے بارے میں حضرت نے جو لکھا ہے وہ حضرت ہی لکھ سکتے ہیں، ورنہ مسلک کے جھگڑوں میں پڑھیں گے نا تو ضم کے الفاظ زبان پہ بھی آتے ہیں اور لکھا بھی جاتا ہے. اور حضرت مودودی صاحب کے بارے میں حضرت نے جو لکھا، یا اللہ، تو یہ بتا رہے ہیں کہ 16 لاکھ شہر میں آدمی روزگار سے محروم ہو جائے تو یہ کرونا کی جو مہاماری تو منگوائیے، اویلیبل ہے دہلی میں. یہ سارے وائرس کا وہاں ناموں کے ساتھ تذکرہ ہے جو کئی صدیوں پہلے لکھی گئی ہے کتاب. اور اصل میں راز میں ساری چیزیں تھیں وہ صہیونیت کے پاس، بتدریج دھیرے دھیرے وہ عمل میں لا رہے ہیں. ورنہ اب جو کیفیت ہے ملک کی، جو ظلم کی شکلیں ہماری زندگی میں پیش آئیں گی یا مستقبل میں ہمارے بچوں، اس کے لیے ایگزسٹ کیا ہے، مخرج کیا ہے، وہ ہم کو تلاشنا ہے. اب ملک کے موجودہ حالات میں مخرج کے لیے آپ حضرات کی دعاؤں سے یہ کمیٹی بنی ہے ابھی 1 مہینہ پیشتر. اس میں تمام ہی مسالک کے تنظیموں کے سربراہردہ مشاہیر اس میں شامل ہیں. وہ سوچ رہے ہیں تو وہاں سے جو تجویز آئے انشاءاللہ پورے ملک میں ہم نافذ کریں گے. تو میں نے ساؤتھ انڈیا کی ذمہ داری لی ہے کہ ہمیں تو ہمارے ہاں جو 4 ریاستیں ہیں اس میں ہم گھر گھر اس کو پہنچائیں گے. اس میں مکاتب کا نظام خاص طور سے اور مدارس کا نظام وہ عنقریب ختم ہونے والا ہے. نہ مکاتب ہندوستان میں رہیں گے نہ مدارس، الا یہ کہ ان کی جو شرائط ہیں اس سانچے میں وہ فٹ ہوں. اور ابھی ہمارے یہاں کرناٹک میں نافذ بھی ہو گیا گزشتہ مہینے. کیا کہتے ہیں اس کو 2020 نیو ایجوکیشن پالیسی NEP، وہ نافذ ہو گیا. بہت پہلے یاد آتا ہے دینی تعلیمی کونسل حضرت نے قائم فرمایا تھا، پیر و مرشد نے. اس کے خطبات الگ آگے ہیں، صدارتی خطبات جتنے بھی حضرت کے ہیں وہ الگ سے مطبوعہ ہیں، وہ حاصل کریں. وہ کیا ہے، مکتبۃ الرشید، وہی ہے نا، بنی ہے. وہ جعفر وہ بلال جو ہے وہ اب کام کر رہے ہیں، وہ سوشل میڈیا میں بھی آ گئے ہیں. وہ تو یاد آتا ہے بہت پہلے کی بات، یعنی 70 سے پہلے کی بات. حضرت فرماتے تھے کہ مکاتب کا نظام ایسا ہو کہ یہ اس کا گویا جال بچھا دیا جائے. تو اب وہ دور آنے والا ہے، اس لیے کہ مکاتب ختم ہو جائیں گے.
مدارس باقی رہیں گے لیکن ان کا جو ضابطہ ہے اس کے مطابق. تو آپ اہل بھوپال بھی جو ہے مکتب پر زیادہ زور دیں. ہر بچہ اور بچی تجوید کے ساتھ ناظرہ مکمل کر لیں. تجوید کی شرط ہے بھائی، بغیر تجوید کے ناظرہ ہے نا وہ اللہ کو ناپسند ہے. وہ کیا حدیث پاک ہے؟ رب خارین للقرآنی لا حول ولا قوت الا باللہ. آدمی سن کر بے ہوش ہو جائے. نہیں واقعی اب سوچئے، یعنی اکثر قرآن کے پڑھنے والے وہ ہیں، تلاوت کرنے والے کہ وہ تلاوت کر رہے ہیں اور اللہ کا نورانی کلام ان پر لعنت کر رہا ہے. یہ تو بے ہوش ہونے کی بات ہے. آپ جائزہ لیجئے اپنے گھر کے خواتین کا، اپنی بچیوں کا، اپنے فرزندان کا، جن کے بارے میں مسئولیت ہے. کلکم رائن، مسئول کا لفظ ہے اس میں. ہاں، اس کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا انسان، خطر نہیں. وہ آیت بھی ہے نا کہ خو انفسکم. ہاں، یہ جن بچوں کی پرورش میں ہم اپنی پوری زندگی کو کھپائے بیٹھے ہیں، 8 گھنٹے 12 گھنٹے ہم مصیبتوں کو جھیل رہے ہیں جی. اگر یہ بچے جہنم میں چلے گئے تو کوئی معنی رکھتا ہے زندگی کا؟ تو لا حول ولا قوت الا باللہ. ہماری بچیاں جو ہیں جل رہی ہیں جہنم میں. اچھا، خود ولی دوراں بزرگ صوفی جی، یہ تبلیغی، یہ سلفی، یہ ندوی، یہ قاسمی جنت میں جو حوروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے. لا حول ولا تھوف ہے ایسی جنت پر. تو اس کار خیر کو معمولی نہ سمجھیں. ٹھیک ہے، بچے چھوٹے چھوٹے بچے پڑھ رہے ہیں، جھوم جھوم کر پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ ہے اس کا منتہا کیا ہے، اس کی منزل کیا ہے؟ یہ جنت ہے. مکتب کو معمولی سمجھتے ہیں لوگ. بڑے بڑے دارالعلوم قائم کریں گے، وہ پتہ نہیں کیا اچھا سا قرآن شریف میں سے فال نکال کر نام رکھیں گے. اس کے یہ کوئی معنی نہیں رکھتا. یہ تو خیر، یہ تو خیر پورے اولیاء اللہ بیٹھے ہیں. ہم چاہ رہے تھے کہ غیر اولیاء اللہ بھی آتے محلے کے، تو ہم ذرا سا ان کی پٹائی کرتے کہ بھئی محلے میں مکتب کا قیام ہو اور وہ ہماری نگرانی میں ہو، اس دارالعلوم کی نگرانی میں. تو آپ سمجھ لیجیے بھوپال میں مکتب اگر ہم قائم کرنا چاہیں کتنے قائم کر سکتے ہیں؟ 1 لاکھ. بھئی ہر محلے میں 10-15 تو ہونی چاہیے نا. ہاں، جال، حضرت نے فرمایا جال بچھاؤ. جیسے مچھلی پکڑنے کے لیے وہ پرانے زمانے میں جال ڈالتے تھے. جب جو ہے مچھلیاں پھنستی تھی تو جال تو جو ہے بہت بڑا ہوتا تھا، چاہے اس میں 10 مچھلیاں پھنسے. تو حضرت کے جو الفاظ ہوئے نا وہ ولایتی الفاظ ہیں، القائی ہیں. وہ آپ حلیمہ کو کیا سمجھتے ہیں؟ ندوی سمجھتے ہیں؟ ندوی تو ہم یہاں خود بیٹھا ہوا ہے، نہ ہنجار نہ بیکار نہ کارا. حضرت تو اپنے زمانے کے خطب تھے. تو اگر یہ اہل محلہ رہتے تو ڈانٹ ڈپٹ کرتے کہ بھائی استفادہ کرو اس دارالعلوم سے اور جال بچھاؤ تاکہ کوئی بچی اور بچہ، یہاں تک کہ مستورات خواتین ناظرہ مکمل نہ کر لیں تجوید کے ساتھ. اس درمیان میں کچھ دینیات آپ جوڑ لیجئے نا. غسل کے مسائل ہیں، وضو کے مسائل ہیں، عورتوں کے بہت سارے مسائل ہیں، بچیوں کے بہت سارے مسائل وغیرہ وغیرہ، دعائیں ہیں. تو تقریباً یہ اب جو مستقبل بہت ہی خطرناک اور زہریلا
مہلک ایک تدبیر ہے جو ہے کہ ہمارے نسلیں جو ہے وہ باہر نکل پڑیں گی، ورنہ ایمان خطرے میں ہے۔ پورا جو ہے منصوبہ تیار ہے شرک کے لیے۔ بد اخلاقیاں تو خیر وہ تو اس کی شروعات ہو چکی۔ یوروپ میں آپ کسی کا پاسپورٹ آپ لے لیجئے، آپ پریشان ہو جائیں گے، وہاں والد ہی نہیں ہے والدہ محترمہ کا نام ہے، اب مطلب اس دور کا جس میں ہم زندہ ہیں۔ والد صاحب لاپتہ ہیں، کیا ممکن ہے جنت میں ہو یا جہنم میں ہو؟ اگر جہنم ہی میں ہوں گے جنتی تو سوال ہی نہیں۔ جنت میں جانے کے لیے توحید کے ساتھ ایک ایشور کو ماننے کے بعد کے ساتھ محمد عربی کی رسالت کو بھی جو ہے ماننا پڑتا ہے۔ یہ صورتحال ہے اخلاق کا، خاندان کے بکھراؤ کا۔ خیر اس حد تک تو خیر ٹھیک ہے، وہ تو بدعمالیاں ہیں، اللہ چاہیں تو بخشش بھی ہو سکتی ہے۔ مادون ذالک ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون، تو یہ بخشش بھی ہو سکتی ہے۔ گالی گلوچ کر لی، بازار میں جو ہے بد نظری کر لی، جی وہ قوالی سن لی۔ اجمیر کبھی جانا ہوتا ہے، ہم تو بار بار جاتے ہیں، سیاہ پوش بابا ہیں تو قوالی سن لی، اور ہمارے احترام میں قوالی تو لازمی ہے اجمیر میں۔ ہم اندر سے جو بھی ہوں سیاہ کار، لیکن جو ہے لباساً جو ہے وہ سیاہ پوش ہیں، تو قوالی تو ہونی ہی ہے۔ تو اس طرح کی جو کچھ بھی بدعمالیاں ہیں، اخلاقی گراوٹ ہے، انشاءاللہ معاف ہو جائے گی اگر اللہ چاہیں تو۔ الایمان بین الخوف والرجاء۔ لیکن اب جو منصوبہ ہے یار لوگوں کا، وہ اس کی شروعات ہو گئی ہیں۔ ہم سے زیادہ جو اسکالرز ہیں وہ یہ یہود و نصارہ ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اتنے بڑے مفسر آپ کو ملت میں امت میں نہیں ملیں گے جتنے بڑے مفسر وہ ہیں اور محدث وہ ہیں، عربی زبان کے جو ہے وہ اسکالرز ہیں لینگویج کے۔ المنجد کس نے لکھی؟ آپ بتائیے، المنجد کس نے لکھی؟ ندوی نے لکھی؟ اس وقت ٹاپ کے صحافی عربی زبان کے کون ہیں؟ آپ کو کوئی سعودی نہیں ملے گا، بالکل نہیں۔ کچھ ایسے ویسے پٹاخے لکھ دیا ہوگا۔ تو اللہ کے کلام میں وہ نیچے تک اتر چکے ہیں، وہاں سے انہوں نے نکالا ہے کہ امت کو کیسے جہنمی بنایا جائے۔ حضرت سعدی، یہ بچے سب بیزار ہو گئے، چلیے دعا میں بیٹھیے گا، دعا ہم آپ کے لیے کریں گے، آپ آمین کہیے، آپ کا بھی بیڑا پار ہوگا، ٹھیک ہے؟ اب جو ہم کہہ رہے ہیں نا، اس کان سے سنیے، اس کان سے نکال دیجیے۔ ویسے ہم پوری زندگی تبلیغ کی تقریریں سنے ہیں، کبھی ہم نے چلا نہیں لگایا، اور 10 دفعہ انشاءاللہ ہم نے کہا ہے، اور ہمارا نام بھی لکھا گیا اس میں۔ کون چلے کے لیے تیار ہیں؟ کہیے انشاءاللہ انشاءاللہ، اب نام لکھو۔ 100 دفعہ ہمارا نام لکھا گیا، اور آج تک ہم نے چلا پورا نہیں کیا۔ انہوں نے صدر سعدی کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ سعدی نے لکھا ہے کہ ایک خمیدہ پشت، جس کی پیٹھ خمیدہ ہو جاتی، ہاں کبڑا، تو انہوں نے پوچھا، ایک کبڑے سے پوچھا کہ بھی تمہاری، تو پوچھنا سوچا کہ شاید کوئی ہم مدد کر دے اس کی، جی معذور آدمی ہے،
अपाहिज है। तो दिल थाम करके सुनिए, आज की बिल्कुल जो है फिट हो रहा है। आज जो बैठे हुए हैं वाशिंगटन में, जो बैठे हुए हैं मॉस्को में, जो यहाँ बैठे हुए हैं नागपुर में, उन्होंने कहा कि सब के सब कुबड़े हो जाए। क्या कहा? तो ये जो मुशरिक हैं जहन्नमी यहूद और नसरा, वो चाहते हैं कि हम भी मुशरिक हो जाएं, इसलिए कि उन्होंने पढ़ लिया है इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युश्रका बिही। हम तो तबाह बर्बाद हुए ही, क्यों नहीं यार लोगों को ले जाएं ताकि जो है वहाँ हम पार्टी करें, जहन्नम में मिल बैठें, जैसे पूरी दुनिया आज दुबई में जमा है। तो 3 दफ़े दूसरी पढ़ लें बे। आइंदा इसका वादा करो कि अहले मोहल्ला को आप जमा करेंगे और वो फ़कत यहाँ बैठेंगे। अरे हमारे सियापुशी से इस्तिफ़ादा तो करो। आप इस काबिल नहीं है कि आप जो है पिटाई करें, वरना उल्ट। अच्छा उसमें हमारी ख्वाहिश ये है कि मस्तूरात भी तशरीफ़ लाएं। मस्तूरात का निज़ाम है, यहाँ एक घर है। अच्छा, जुमे का बयान भी बाकायदा मतलब यहाँ से वो माइक का है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बढ़िया। तो फिर इस आपके वादे पर यकीन करते हुए हम दुआ कर देंगे, ठीक है? या वो तबलीग वाला इंशाल्लाह बराबर जगह नहीं हो। ठीक है, चलिए 3 दफ़े दूसरी पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक। अच्छा, एक चीज़ भूल जाऊँगा, अभी जो नाते पाक पढ़ी वो बढ़िया है। तो नाते पाक पढ़वाने से पहले, सुनने से पहले बराए मेहरबानी उसको आप हजरात देख लें, उसमें कोई इस्तिमदाद का लफ्ज़ ना हो, या नबी मदीना बुला लिए। तो क्या आप खुतुब हैं कि हज़रत की नज़र इनायत हो और आपको मदीना बुला लें? क्यों बुलाएंगे भाई? हाँ, अल्लाह मियाँ से कहो, या अल्लाह मदीना पाक पहुँचाइए, गुनहगार बंदे हैं, इन आँखों से एक दफ़े रोज़ा तो देख ले, ये तो गुंजाइश है। नबी से इस्तिमदाद दे रहे हैं कि उम्मत का हाल बेहाल है, नज़र करम फरमाइए। तो क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह मियाँ है? तो ज़रा सा उसमें एहतियात कीजिएगा। ये तो शायद ठीक है। ये अल्लाहुम्मा अंता सलाम व मिनका सलाम तबारकता रब्बना व तआलैता या ज़ल जलाली वल इकराम। या अल्लाह, जिस दारुल उलूम में आपके ये प्यारे बंदे उलमा और दानिश्वर हजरात और इस दारुल उलूम के असातिज़ा और ज़िम्मेदारान और ये मासूम बच्चे और अज़ीज़ तलबा आपके घर में, मुक़द्दस घर में, आपके बैतुल्लाह में बैठे हुए हैं। या अल्लाह, हम सब का बेड़ा पार फरमा। ठीक है, दलदल बनाई जा रही है, गर्दाब भी है, भंवर भी है, लेकिन आप रहमत के तौर पर साया फगन हो जाए तो हम साहिल पर बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। या अल्लाह, इस वक्त रोज़गार मुतासिर है, हम उसका मखरज निकाल लेंगे, सादा ज़िंदगी इख्तियार कर लेंगे, खिनात वाली ज़िंदगी इख्तियार कर लेंगे और लग्ज़री ज़िंदगी को लात मारेंगे। गली कूचों में जो चीज़ें मुहैया होंगी बस उसी पे इक्तफ़ा करेंगे, ये मॉल्स में हम नहीं जाएंगे।
کسی طرح سے ہم اپنے اخراجات کو سنبھال لیں گے۔ بس یہ ہے کہ ہماری خواتین کو توفیق عطا فرما، ان کے ساتھ کے بغیر ہم یہ کام نہیں کر پائیں گے۔ یا اللہ اس وقت آپ کے وہ بندے جو یہود و نصارہ کہلاتے ہیں، یہ کمیونسٹ بھی یہودی ہیں، مارکس اور لینن یہ یہودی تھے کم وقت۔ یہ ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کر لیپ ٹاپ سامنے رکھ کر جو کچھ بھی پلاننگ کر رہے ہیں مسلم کنٹریز کے لیے، پوری ملت اسلامیہ کے لیے، اور پوری عالم انسانی کے لیے، کہ سب ان کے ساتھ میں جہنم میں چلے جائیں۔ یا اللہ ان کی تمام منفی اور صلبی کوششوں کو انہی پر وبال فرما دیجیے۔ یا اللہ حضور پاک کی امت میں جو بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرمائیے، جو قرضوں میں مبتلا ہیں یا اللہ اس کے بوجھ سے ان کی پیٹھوں کو ہلکا فرما دیجیے، اور جو ہماری بچیاں اور بچے شادی لائق ہیں یا اللہ جلد سے جلد نیک رشتہ عطا فرمائیے۔ اور آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کی جو مہم چلی ہے پورے ہندوستان میں آسان مسنون نکاح، یا اللہ سنت کے مطابق نکاح اور ولیمہ اور رخصتی کا انتظام فرمائیے مسلم معاشرے میں۔ اور آل انڈیا ملی کونسل کی جو مہم چلی ہے 100% خواندگی دینی علم میں بھی اور عصری علم میں بھی، ہمارا ہر بچہ اور بچی حافظ ہو، عالم ہو، حافظہ ہو، عالمہ ہو اور گریجویٹ ہو، اور جہاں تک وہ پڑھ سکتے ہوں سائنٹسٹ بنے، ڈاکٹر بنے، یا اس سے کم درجے آخری درجے جو ہے وہی کمپیوٹر کے کورسز کر لیں، جو بھی 100% ہونی چاہیے، تاکہ وہ من بعد جیلن بعد جیلن یہ چیزیں وراثت میں چلیں اور وہ مہدی علیہ السلام کے معاونین میں اور مجاہدین میں وہ شامل ہو سکیں۔ ابھی سے تیاری کریں گے تب جا کے مہدی علیہ السلام کے لیے جس طرح کا بھائی تعاون ہم دے سکیں گے۔ یا اللہ اس دارالعلوم کی ماضی کی تمام خدمات کو قبولیت کا شرف عطا فرما، اور اس کی مزید ترقیات کے لیے جو وسائل چاہیے وہ تمام ذرائع اسباب عطا فرمائیے، اور اس دارالعلوم کو جس سے بزرگ ہستی کے نام مانون کیا گیا ہے، اس دارالعلوم کی تمام کاوشات کو ان کے حق میں صدقہ جاریہ فرمائیے۔ حاضرین کے اعزاء میں جن کی وفات قریب میں یا اس سے پیشتر ہوئی ہے بالخصوص، اور حضور پاک کی امت میں جن کی وفات ہوئی ہے عالم جنات میں اور عالم انسان میں، سب کی مغفرت فرمائیے۔ 3 دفعہ درود پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ بقیت السلف شیخ طریقت حضرت والا دامت برکاتہم العالیہ نے ماضی کے تجربات، حال کے واقعات اور مستقبل کے اشارات کی روشنی میں
فکر انگیز خطاب سے نوازا، یقیناً یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور ہمارے طلباء کے جو فکری آفاق اور ابعاد ہیں اس کے لیے بھی یہ باعث تقویت ہے، اور اس سے انشاءاللہ ان کے آفاق میں وسعت پیدا ہوگی۔ اب میں اس دارالعلوم کے ناظم اعلیٰ مولانا نعمانی ندوی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اظہار تشکر فرمائیں۔ میں اپنی طرف سے اور دارالعلوم کے تمام اساتذہ کی طرف سے اور اہل محلہ کے حضرات کی طرف سے حضرت کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ حضرت نے اپنا قیمتی وقت ہم لوگوں کو دیا اور اہم نصیحتوں سے ہم لوگوں کو نوازا۔ انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں حضرت کے لیے کہ حضرت کو اللہ تعالی صحت و عافیت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے، اور ان کی ذات سے ہمیں استفادے کی بار بار توفیق نصیب فرمائے، اور ان کی جو بھی محنتیں ہیں، جو بھی کاوشیں ہیں، اللہ ان کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے، اور جو بھی حضرت ہم لوگوں کے لیے کر رہے ہیں وہ پوری غیب سے اللہ ان کی مدد فرمائے۔ جزاک اللہ۔ لمبی عمر کا آپ نے کہا تو اس کے لیے تو عافیت کے ساتھ اطال اللہ بقاءکم بالصلاح والفلاح وحسن الاعمال۔ وہ مطلب نہیں ہے، لمبی عمر کے لیے لمبا لفافہ چاہیے۔ طلباء سے میں ایک بات عرض کر دوں، آپ کے لیے اس میں سبق ہے کہ حضرت والا کو جو سید الاقطاب ہے مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت طالب علمی کے زمانے میں دی تھی۔ اب طلباء لائن لگا لیں، حضرت سے مسافہ کریں، 10 بوسی کریں۔ 10 بوسی کا مطلب جانتے ہیں؟ یوں ہاتھ کو چومنا۔ آپ نے ہماری ایک فضیلت بیان نہیں کی، کون سی؟ ہم پیران پیر غوث اعظم دستگیر کے شہزادے ہیں جی، پیران پیر غوث اعظم حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو سلالہ مبارکہ طیبہ طاہرہ زاکیہ ہے، اس کے چشم و چراغ ہیں۔ نسباً و حسباً صلتاً و روحاً۔ 10 بوسی کرو، 10 بوسی، ہاتھ چومو، ہاتھ۔ نہیں چلو، اصل میں نہیں ہم ندوی ہیں بھائی۔ نہیں وہ تو یہ طلباء کو سکھانا ہے، مشائخ کی نہیں، نہیں مشائخ کی نہیں، غلو ہو جائے گا۔ نہیں غلو نہیں ہے، یہ ادب ہے۔ یہی تربیت کر دینا بچوں کو۔ صرف مسابقہ کرو، صرف مسابقہ کرو، بہت سے بچے ضائع ہو گئے۔ صرف مسابقہ۔ آ جاؤ۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت اپنے شیخ کی اتباع کے اندر اس سے منع
हाँ चल रहा है ना। इधर से उड़ते थे